بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بیان کریں گے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان۔ ناظرین، صحیح بخاری باب مبعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نام گنائے ہیں، یعنی عدنان بن عدد بن المقوم ابن طارح بن یشجب بن یعرب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی، انہی کی اولاد میں عدنان ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف 8-9 پشتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی روز الانف میں لکھتے ہیں کہ اور یہ عادت محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے 10 اور 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ موصوف نے بہت سے تاریخی حوالوں سے اور شہادتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان ابراہیم سے ہیں۔ اس غلطی کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور سے نام بنام پہنچ جائے، اور باقی کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کا نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو فروگزاشت سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض نسب دانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو معد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا نام لیتے تھے، اور اس شہادت میں عرب کے اشعار بھی پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلے کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیا پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگرچہ معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نظر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قسی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے۔ قسی نے خلیل کی صاحبزادی سے، جن کا نام حابی تھا، شادی کی تھی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قسی کو سپرد کی جائے، اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قسی نے ایک دارالمشورہ
قائم کیا تھا جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ قسی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلا سقایا اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا انہوں نے ہی قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی، سینکڑوں ہزاروں کوسوں سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا تاکہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے، چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے۔ قسی نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ قسی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو جمع بھی کہتے تھے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ قسی کی 6 اولاد تھی، عبد الدار، عبد المناف، عبد العزا، عبد بن قسی، تخمر، برا۔ قسی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے تھے۔ اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے لیکن قسی کے بعد قریش کی ریاست عبد المناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد المناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سولت اور با اثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں ہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار سے سقایا اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت بخوبی انجام دیا، حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منا کے پاس سبیل رکھتے تھے، تجارت کو نہایت ترقی دی۔ قیصر و روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیا کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریا یعنی انقہرہ جو ایشیا کوچک کا مشہور شہر ہے قیصر کا پایہ تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو قیصر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، ہاشم نے اس قحط میں شوربے میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے والے کو ہشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستے میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا، اس کے ساتھ وہ حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر لی، غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے تقریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام
मुतल्लिब था, उनको ये हालात मालूम हुए तो फौरन मदीना रवाना हुए। वहां पहुंचकर भतीजे की जुस्तजू की। सलमा ने उनके आने का हाल सुना तो बुलावा भेजा। 3 दिन मेहमान रहे। चौथे दिन शीबा को साथ लेकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। उनकी उम्र 8 बरस की थी। यहाँ आकर उनका नाम अब्दुल मुतल्लिब पड़ गया। अब्दुल मुतल्लिब के लफ्ज़ी मानी मुतल्लिब का गुलाम है। इसलिए अरबाब सैर ने वजह तमसिया में बहुत से अक़वाल नकल किए हैं, जिनमें सही तर ये है कि चूँकि मुतल्लिब ने उनकी परवरिश की थी और ये यतीम थे, इसलिए अरब के मुहावरे के मुताबिक गुलाम मुतल्लिब मशहूर हो गए। अब्दुल मुतल्लिब की ज़िंदगी का बड़ा कारनामा ये है कि ज़मज़म जो एक मुद्दत से अटकर गुम हो गया था, उन्होंने उसका पता लगाया और खुदवा कर नए सिरे से दुरुस्त करवाया। उन्होंने मन्नत मानी थी कि 10 बेटों को अपने सामने जवान देख लेंगे तो एक को खुदा की राह में कुर्बान कर देंगे। खुदा ताला ने ये आरजू पूरी की। 10 बेटियों को लेकर काबा में आए और पुजारी से कहा कि इन 10 बेटों पर कुरा डालो, देखो किसके नाम पर निकलता है। इत्तेफाक से अब्दुल्लाह का नाम निकला। ये उनको लेकर कुर्बान गाह को चले। अब्दुल्लाह की बहनें जो साथ थीं वो रोने लगीं और कहा कि इनके बदले 10 ऊंट कुर्बानी किए जाएं, इनको छोड़ दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने पुजारी से कहा कि अब्दुल्लाह पर और 10 ऊंटों पर कुर्रा डालो। इत्तेफाक ये कि अब्दुल्लाह ही के नाम पर कुर्रा निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब 10 के बजाय 20 ऊंट कर दिए। यहाँ तक कि बढ़ाते बढ़ाते 100 तक नौबत पहुंची तो ऊंटों पर कुर्रा आया। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बानी किए और अब्दुल्लाह बच गए। ये वाक़दी की रिवायत है। इब्ने इसहाक का बयान है कि ऊंटों के मुआवजे की तदबीर रोसाए कुरैश ने तजवीज़ की थी। अब्दुल मुत्तलिब के 10 या 12 बेटों में से 5 शख्सों ने इस्लाम या कुफर की खुसूसियत की वजह से शोहरत आम हासिल की, यानी अबू लहब, अबू तालिब, अब्दुल्लाह, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्बास आम तौर पर मशहूर हैं कि अबू लहब का असली नाम और है। खत्ताब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने दिया, लेकिन ये गलती है। इब्ने सआद ने तबक़ात में तसरीह की है कि ये लक़ब खुद अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था, जिसकी वजह ये थी कि अबू लहब निहायत हसीन और जमील था और अरब में गोरे चेहरे को शोले आतिश कहते हैं। फारसी में भी आतिशी रुखसार है। अब्दुल्लाह कुर्बानी से बच गए तो अब्दुल मुत्तलिब को उनकी शादी की फिक्र हुई। कबीला ज़हरा में वहब बिन अब्दुल मन्नाफ की साहिबजादी, जिनका नाम आमना था, कुरैश के तमाम ख़ानदानों में मुमताज़ थीं। वो उस वक्त अपने चचा वहीब के पास रहती थीं। अब्दुल मुत्तलिब वहीब के पास गए और अब्दुल्लाह की शादी का पैगाम दिया। उन्होंने मंजूर किया और अक़द हो गया। इसी मौके पर खुद अब्दुल मुत्तलिब ने भी वहीब की साहिबजादी से, जिनका नाम हाला था, शादी की। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं हाला के बतन से हैं। हाला रिश्ते से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला हुई और इस बिना पर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी हैं। दस्तूर था कि नौशाह शादी के बाद 3 दिन तक ससुराल में रहता था। अब्दुल्लाह 3 दिन ससुराल में रहे और फिर घर चले आए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 17 बरस से कुछ ज्यादा थी। अब्दुल्लाह तिजारत के लिए शाम को गए। वापस आते हुए मदीना में ठहरे और बीमार होकर यहीं रह गए। अब्दुल मुत्तलिब को ये हाल मालूम हुआ तो अपने बड़े बेटे हारिस को खबर लाने के लिए भेजा। वो मदीना में पहुंचे तो अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। चूंकि ये खानदान में सबसे ज्यादा महबूब थे, तमाम खानदान को सख्त सदमा हुआ। अब्दुल्लाह ने तरका में ऊंट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी थी, जिसका नाम उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। ये सब चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरका में मिली। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असली नाम बरका था। चमनस्तान दहर में 12 रूह परवर बहारें आ चुकी हैं। चरखे नादराकार ने कभी कभी बज़्मे आलम इस सरो सामान से सजाई
کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دھرنے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارے گانے فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشمے برآ تھے۔ چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جان نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، سب کے سب اس کے لیے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جان نواز، وہی سماعت ہمایوں، وہی دور فرخ فال ہے، اور ارباب سیر اپنے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رئیس اور شریف لوگ شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ عرب کے شرفا نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسرا و قیصر کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن ملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت اور بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے بھی آئیں گے جو ہم ذکر کریں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں۔ ابن ابی خیثمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے ہدا میں اور منظری نے مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام
حارث بن عبد العزا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیما کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیما کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھیں، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننہال رشتے کی وجہ سے مدینہ گئے، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینے تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے، ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے جناب عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو ساتھ لے کر جایا کرتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10-12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ ناظرین، عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا، بڑے بڑے شرفا اور عمرہ کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلابانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سادہ اور پر لطف مشغلے کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ جھڑ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں،
یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ جناب ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب جناب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑی سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیرائیوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سر ولیم میور، مرگولوس وغیرہ سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں۔ اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کے حقائق اور اسرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نکتے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروع اور حواشی ہیں۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھائے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریق ہیں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعے کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا۔ اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے کہ جو ترمذی میں مذکور ہے اس کے متعلق 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے، اور ہم اس حدیث کو اس طریقے کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں جانتے۔ حسن کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا ایک راوی عبد الرحمن بن غزوان ہے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ سقا بھی کہا ہے، لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن منکر محدثین بیان کرتا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر منکر وہ روایت ہے جس میں بحیرہ کا واقعہ مذکور ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کی نسبت لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع، جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ ناظرین، عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے ان میں یہ جنگ سب سے مشہور اور خطرناک ہے۔ حرب فجار کی شرکت۔ یہ لڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکے میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کے علم بردار زبیر بن مطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے
صاف تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی، اور ان کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا جائز نہیں تھا۔ حلف الفضول، لڑائیوں کے متواتر سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل اور صفا کی مورثی اخلاق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی کہ چنانچہ خاندان ہاشم، زہرا اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا، یعنی فضیل بن حرس، فضیل بن ودعا اور فضل۔ یہ لوگ جرہم اور قطورہ کے قبیلے کے تھے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمر ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانے میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا، اس کی روک کے لیے بالائی حصے پر بند بنوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دینے لگا کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز اور آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھیں کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہراور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اسی طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت
اب مسقف کر دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصے کے گرد دیوار کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام سے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ کار کو زیادہ تر مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ جناب ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملے کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کی ہو سکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروباری تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملے کی شہادت دیتے تھے۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بصرہ میں اور یمن کے متعدد سفر کیے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھی، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 25 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
आलैहि वसल्लम शरीक हो चुके थे। तिजारत के कारोबार के जरिए से लोगों के साथ मामलात पेश आते थे। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामला, रास्तबाजी, सदक और दयानतदारी और पाकीज़ा अखलाकी की आम शोहरत हो चुकी थी। यहाँ तक कि ज़ुबान खल्क ने आपको अमीन का लक़ब दे दिया था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन असबाब के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर शाम को जाएं। जो मुआवजा मैं औरों को देती हूँ आपको उसका मज़ाइफ दूंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और माल तिजारत लेकर बसरा तशरीफ़ ले गए। वापस आने के तकरीबन 3 महीने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके पास शादी का पैगाम भेजा। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके चचा आमिर बिन असद जिंदा थे। अरब में औरतों को ये आज़ादी हासिल थी कि शादी ब्याह के मुतल्लिक खुद गुफ्तगू कर सकती थी और इसमें बालिगा नाबालिगा की कैद ना थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चचा के होते हुए खुद बराह रास्त तमाम मरातिब तय किए। तारीख़ मुईन पर अबू तालिब और तमाम रूसाए ख़ानदान, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर आए। जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा और 500 तलाई दरहम महर करार पाया। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद जिंदा थे और उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ था, लेकिन शराब में मखमूर थे। जब होश में आए तो निकाह का हाल सुनकर बरहम हुए कि ये बराबर का जोड़ नहीं। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। इमाम सुहेली ने भी तसरीह और बदलील साबित किया है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद जंग फिजार से कबल इंतकाल कर चुके थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस मकान में रहा करती थीं वो आज भी हस्बे बयान मौरिख़ तबरी उन्हीं के नाम से मशहूर है। अमीर माविया ने उस मकान को खरीद कर मस्जिद बना दिया। शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी और पहले 2 शोहरों से 2 साहिबजादे और 1 साहिबजादी थीं। उनके नाम और मुफस्सिल हालात आगे हम बयान करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस कदर औलाद हुई बजुज़ हज़रत इब्राहीम के, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही के बतन से हुई। उनके हालात आगे की तफसील में ज़रूर आएंगे। ये वाक़यात थे जिनमें तारीख़ी तरतीब मालूम है, इसलिए मुसलसल लिखे गए हैं। इन उमूर के सिवा जुस्ता वाक़यात भी पता लगता है। चूँकि उनके सने और तारीख़ें गैर मालूम हैं, इसलिए उनको आम सिलसिले से अलग यकजा बयान करना मौज़ून होगा। अहले मक्का अमूमन तिजारत की गर्ज से सफ़र करने के आदी थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तकरीब से मुतअद्दिद सफ़र किए। शाम और बसरा के सफ़र का हाल पहले हम बयान कर चुके हैं। इसके अलावा और मकामात तिजारत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ ले जाना साबित है। अरब में मुख्तलिफ मकामात में जो बाज़ार कायम थे उनमें जआशा का ज़िक्र इब्ने सैयदुल नास ने किया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जहाँ जहाँ आपको तिजारत की गर्ज से भेजा था उनमें जर्श भी है जो यमन में है। हाकिम ने मुस्तदर्रिक में लिखा है और अल्लामा ज़हबी ने भी तस्दीक की है कि जर्श में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए और हर दफ़ा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुआवजे में 1 ऊँट दिया। नबूवत के बाद जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरब के तमाम दूर दराज मकामात से वफूद आए थे, उनमें जब बहरैन से अब्दुल कैस का वफद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के एक मकाम का नाम लेकर वहाँ का हाल पूछा। लोगों ने ताजुब से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुल्क का हाल हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे मुल्क की खूब सैर की है। मौरखीन यूरोप ने जो उलूम गैबी के मुनकर हैं और जो साबित करना चाहते हैं नऊज़ बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तमाम मुआरिफ व मालूमात सैर व सफ़र से माखूज़ हैं, क़यासात के ज़रिए से इस दायरे को और वुसअत दी है। एक मौरख ने लिखा है कि आपने बहरी सफ़र भी किया था, जिसकी दलील ये है कि कुरान मजीद में जहाज़ों की रफ्तार और तूफ़ान की कैफियत की ऐसी सहीह तस्वीर है जिनसे नऊज़ बिल्लाह ज़ाती तजर्बे की बू आती है। इस मौरख का ये भी दावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मिस्र भी तशरीफ़ ले गए थे और डेड सी यानी बहरे मैयत का भी मुआयना किया था, लेकिन तारीख़ी दफ्तर इन वाक़यात से खाली हैं। ये बात तो कतन साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बचपन और शबाब में भी, जबकि मनसबे पैगम्बरी से मुमताज़ नहीं हुए थे, मरासिम शिरक से हमेशा मुजतनिब रहे। एक दफ़ा कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने खाना लाकर रखा। ये खाना बुतों के चढ़ावे का था। जानवर जो ज़िबह किया गया था किसी बुत के नाम पर ज़िबह किया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये अमर वाकई तौर पर साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नबूवत से पहले बुत परस्ती की बुराई शुरू कर दी थी और जिन लोगों पर आपका एतमाद था उनको इस बात से मना फरमाते थे। इसमें शुबा नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात से पहले फैज़ इलाही की खफीफ शुआएं अरब में फैलनी शुरू हो गई थीं। चुनाचे क़स बिन साइदा, वर्क़ा बिन नौफल, अब्दुल्लाह बिन हजश, उस्मान बिन अल हवेरस, ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल ने बुत परस्ती से इनकार कर दिया था। इनमें से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़ैद से मुलाकात की थी, जिसका जिक्र सहीह बुखारी में है। वर्क़ा ईसाई हो गए थे और चूंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बिरादर उम्मज़ाद थे और मक्का ही में रहते थे, इसलिए क़यास होता है कि आप उनसे भी मिले होंगे। बाज़ रिवायात में है कि उनसे आपकी दोस्ती थी। अदब व मुहाज़रात की किताबों में अमूमन और बाज़ तारीख़ों में भी मज़कूर है कि क़स बिन साइदा ने उक्कास में जो मशहूर खुतबा दिया था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उस खुतबे में शरीक थे। उस खुतबे का बड़ा हिस्सा अक्सर अहले अदब ने नकल किया है और चूंकि उसके फ़िक्रे बज़ाहिर कुरान मजीद की इब्तदाई सूरतों की तरह छोटे छोटे और मुनक़फ़ा हैं, इसलिए ईसाई मौरखीन ने दावा किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये तिर्ज़ उन्हीं से लिया है। नाज़रीन ग्रामी, नबूवत से पहले जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहबाब ख़ास थे, सब नहायत पाकीज़ा अखलाक, बुलंद रुतबा और आली मंज़लत थे। उनमें सबसे मुक़द्दम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो बरसों आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शरीक सोबत रहे। हज़रत खदीजा के चचेरे भाई हकीम बिन हज़ाम, जो कुरैश के नहायत मुअज़्ज़ज़ रईस थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहबाब ख़ास में थे। हरम का मनसब रफ़ादा उन्हीं के हाथ में था। दारुल निदोह के भी यही मालिक थे। चुनाचे इस्लाम के बाद अमीर माविया के हाथ 1 लाख दरहम पर बेच डाला, लेकिन ये कुल रकम खैरात कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से उम्र में 5 बरस बड़े थे। अगरचे ये मुद्दत तक यानी हिजरत के 8वें साल तक ईमान नहीं लाए, लेकिन इस हालत में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से नहायत मोहब्बत रखते थे। एक दफ़ा काबा में ज़ुइज़न का असबाब नीलाम हुआ था। उसमें एक उम्दा हल्ला था। उन्होंने 50 अशरफियों में उसको खरीदा और मदीना लेकर आए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नज़र करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुशरिकों का हदिया कबूल नहीं करता, अलबत्ता कीमत लो तो ले सकता हूँ। मजबूर होकर उन्होंने कीमत लेनी गवारा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसको ले लिया। हज़रत जमाद बिन सुअलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाजिद के कबीले से थे। जाहिलियत में तबातत और जराही का पेशा करते थे। ये भी अहबाब ख़ास में थे। नबूवत के ज़माने में ये मक्का आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि रास्ते में जा रहे हैं और पीछे लौंडों का गोल है। मक्का के कुफारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मजनून कहते थे। लौंडों का गोल देखकर
زماد نے یہی قیاس کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد مؤثر جملے ادا کیے، زماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کو مختصراً مسلم و نسائی نے لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صاحب مخزومی تھے۔ مجاہد بن جبیر جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکا کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا یا مناقشہ پیش نہیں آتا تھا۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم آنے والی ویڈیو میں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہونے کا ذکر کریں گے اور بعثت نبوت تک اس سلسلے کو لے جائیں گے۔ یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا، تو اس وجہ سے آپ سے گزارش یہ ہے تو آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔